عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے سدائے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 18 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 9 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شابان میں اب تک ہلاک ہونے والے خوارج کی تعداد 52 ہو گئی۔ 5 جولائی سے لے کر اب تک شابان میں مجموعی طور پر 88 دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو تہران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب 100 میزائل ہدف بنا کر تیار رکھے گئے ہیں۔ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنے پر 1000 میزائل داغ دیے جائیں گے۔ اپنے قتل کے لیے ایران کی سازشوں کی کسی بھی ممکنہ طور پر کامیابی سے نمٹنے کے لیے مخصوص ہدایت چھوڑی ہیں۔ ایران کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں حالیہ کشیدگی برقرار گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ مفاہمتی یادداشت یا افہام و تفہیم اور مشترکہ خوشحالی کے لیے پائیدار بنیاد ہے۔ پاکستان اور علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ امن کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کے مطابق دو طرفہ تعلقات، مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات پر بات چیت۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے سمندری راستوں اور بحری آمد و رفت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ ایران نے جنگ بندی کی مکمل پاسداری کی، امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ امریکی اقدامات معاہدے اور طے شدہ وعدوں کے منافی ہیں۔ برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے پیغام میں کہا، ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی، ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم ہو چکا۔ ایران کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی۔ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی غیر یقینی شرائط نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات تو ہوں گے لیکن بغیر کسی شرط کے ہوں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ہم نے قطری ثالثوں کا وفد ایران اگرچہ امریکہ میں شق کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایران جواب دے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا کہنا ہے کہ تہران نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں رکھی، ایران ظلم، دباؤ یا دھمکیوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ممکنہ طور پر امریکہ ایران کے درمیان یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے باعث
متحرک ہو گئے۔ وسیع سفارتی کوششیں جاری، 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ بھی تھم گیا۔ قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب نے امریکی اور ایرانی حکام سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ایران اپنا ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ امریکی سینٹرل کے مطابق مئی سے اب تک امریکی افواج نے اپنا ہرمز سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں کی معاونت کی، 380 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ اور کامیاب نقل و حمل میں معاونت فراہم کی۔ اپنا ہرمز توانائی کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم بین الاقوامی آبی راستہ ہے۔ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز پر غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ شہید آیت اللہ خامنہ کو مشہد میں روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی مشہد میں آخری آرام گاہ کی تصاویر جاری۔ آیت اللہ خامنہ کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ جاری۔ شہید لیڈر آیت اللہ خامنہ کے جنازے اور تدفین میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ شہید خامنہ کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا عوامی اظہار تھا۔ غیر قانونی افغان طالبان رجیم کے وزیر کا بھارت میں شرمناک اور مضحکہ خیز بیان۔ نئی دلی میں افغان وزیر زراعت مولوی عطا اللہ امریکہ افغانستان اور بھارت کا DNA قرار دینا کاز ہے، دونوں کی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ طالبان رجیم کے وزیر کے بیان سے موقف کی تقویت ملتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان کا مرکزی کردار ہے۔ یقیناً بھارت اور افغانستان کے DNA میں مماثلت ہے۔ امریکہ نے افغان رجیم کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان الزبتھ نے افغان رجیم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان رجیم اب بھی غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ افغان طالبان ہوسٹیج ٹیکنیکل پالیسی کے تحت قید تمام بے قصور امریکی شہریوں کو فوری رہا کرے۔ خواتین کے انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ اور آبادی کا بوجھ وسائل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی یوم آبادی پر پیغام میں کہا کہ آبادی کی روز بروز بڑھتی ہوئی شرح معاشی اور سماجی وسائل کی جڑ بن چکی ہے۔ غربت، چائلڈ لیبر، صحت، تعلیم اور غذا کی بنیادی وجہ سے بے ہنگم پھیلاؤ ہے۔ خدشہ ہے کہ چند دہائیوں میں میسر وسائل ملکی ضرورت پورا کرنے سے قاصر ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی آبادی کا سد باب کر کے پاکستان ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے۔